الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہ ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ہلو، جی آواز الحمدللہ۔ ٹھیک ہو رہی؟ اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، معلومات یعنی کہ معلوم ہے، یعنی جو زمانہ قدیم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے چلا آ رہا تھا اصول، اب قرآن نے اس کی توثیق کر دی ہے، یعنی کہ اسی پر ہی رہنا ہے، حج کے وہی مہینے ہیں۔ فمن فرض، پس جس نے فرض کر لیا، فیہن اپنے اوپر، الحج حج کو، فلا رفث، پس اس پر یہ ہے کہ شہوت کا کوئی کام نہ کرے۔ رافثہ کا مطلب ہوتا ہے شہوانی کام کرنا۔ ولا فسوقا، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے، فسق نافرمانی کا کوئی کام کرے، ولا جدالا، اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا کرے، فی الحج حج کے دنوں میں۔ حج کے چند مہینے معلوم ہیں، جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، وہ اس دوران حج کے دنوں میں، یعنی کہ اس احرام کے دنوں میں جماع اور اس کے متعلقات گناہ اور جنگ و جدل سے اجتناب کرے۔ ابھی اس میں تفصیل میں بتاؤں گی کہ یہاں جماع اور اس سے متعلقات کا کیا مطلب ہے۔ وما تفعلوا، اور جو کوئی کرو گے، من خیر، بھلائی میں سے، یعنی کہ جو بھی بھلائی کا کام تم کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لے گا، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ اسے جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ ساتھ لے لیا کرو، یعنی کہ راستے کے لیے سامان ساتھ لے لیا کرو، سفر کا خرچ ساتھ لے لیا کرو۔ فَإِنَّ، بے شک، خیرہ، بہتر ہے، الزاد تقوی، تقوی کا زیادہ راہ، واتقونی، اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اور زیادہ راہ یعنی سفر کا خرچ ساتھ لے لیا کرو، بے شک سب سے زیادہ اچھا زیادہ راہ سوال سے بچنا یا تقوی، دونوں باتیں ہیں اس میں، اور اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی کہ مجھ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اچھا، پچھلے رکوع کے اخیر میں شروع ہو گیا تھا اس کا بیان، یہ حج کا، لیکن اب یہاں سارا حج کا ڈیٹیل آ رہی ہے۔ اچھا، حج کے معلوم مہینے ہیں، یعنی کہ ملت ابراہیمی سے، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں جو رواج رہا ہمیشہ سے، وہ یہ تھا کہ وہ ماہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے 10 دن، یعنی کہ شوال اور ذی قعدہ کے پورے مہینے اور ذی الحج کے 10 دن، ان کو حج کے دن شمار کرتے تھے، اور حج کا احرام انہی دنوں میں باندھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ فائنل ہو گیا۔ اور جو کوئی بھی ان مہینوں میں حج کی نیت کرتا ہے تو اس پر احرام کی حالت میں کچھ تعظیم ہے، وہ واجب ہے کہ اس کو اس بات کی تعظیم کرنی ہے۔ اور اس کا تعظیم کا، حج احرام کے تعظیم کا تقاضا کیا ہے؟ جو محرم ہے، یعنی کہ جس نے احرام باندھا ہے، وہ عورت ہے یا مرد ہے، جماع نہیں کریں گے، اور اس کے مقدمات سے بھی بچیں گے، یعنی کہ بوس و کنار نہیں کر سکتے، اکٹھے نہیں سو سکتے، اور شہوت کی کوئی بات بھی نہیں کر سکتے، یہ ساری باتیں اس کے مقدمات میں آتی ہیں۔ اور تمام قسم کے گناہ، یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بڑے سے بڑا گناہ، یعنی کہ جنگ و جدل سے بھی پرہیز ہے، لڑائی جھگڑے سے بھی پرہیز ہے۔ وہاں اگر کسی نے آپ کو مار بھی دیا ہے تو آپ واپسی میں نہیں مارے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ کہ اتنی گیدرنگ ہوتی ہے وہاں، اتنے لوگ ہوتے ہیں،
کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا وہاں، کبھی کوئی فساد نہیں ہوا وہاں، ہمیشہ سکون سے ہی سب لوگ ملے ہیں رہے ہیں۔ یہ اللہ میں سے ایک معجزہ ہے۔ اچھا، اب ان مہینوں میں جس نے بھی حج کی نیت کی ہے تو اس پر احرام کی تعظیم ہے، یہ آپ نے سن لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس گھر کا حج کیا اور جماع اور دیگر گناہ کے کاموں سے بچا رہا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ انسان پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ واپس آتے ہیں ہم لوگ تو تھوڑا عرصہ تو اسی وہ جیسے کہتے ہیں نا ٹرانس میں رہتے ہیں، اسی کیفیت میں رہتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ دوبارہ انسان اپنے روٹین کے گناہوں پہ آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم حاجی ہیں تو حاجی بن کے رہیں۔ اچھا، اب یہ ترک معاصی تو ہو گیا، گناہوں سے تو بچنا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوامر ہے نہیں ہے، ان اوامر کا بجا لانا بھی انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بھلائی کرے گا، نیکی کرے گا تو اللہ اسے جانتا ہے۔ اچھا، آگے آیت ہے کہ زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، یعنی کہ سفر کا خرچہ۔ اچھا، اس وقت جب پرانے وقتوں میں اس وقت حج ہوتا تھا، یعنی کہ جب اہل عرب حج کرتے تھے اسلام سے پہلے، تو اس میں یمن کے علاقے کے لوگ خالی ہاتھ نکلتے تھے گھروں سے، اور یہ کہتے ہوئے آتے تھے کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا ہے، اور جب مکہ آتے تھے پہنچتے تھے تو لوگوں سے خیرات مانگتے تھے۔ اس آیت کی وجہ نزول یہ واقعہ، یہ بات بتائی جاتی ہے، لیکن اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک تو یہ کہ آپ مانگ تانگ کے حج کے لیے نہیں جا سکتے۔ سوال کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے جو انسانوں سے سوال کرتا ہے۔ مانگ کے یا چیریٹی کے پیسوں سے ان چیزوں سے حج نہیں ہوتا۔ حج صرف اس کا ہوگا جو صاحب حیثیت ہے، جو اس میزان میں آتا ہے، اس سکیل میں آتا ہے جو حج کر سکے، جس کے پاس سال میں اتنی کمائی ہو کہ اس پر حج فرض ہو گیا ہو تو وہ حج کرے، مانگ تانگ کے حج نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ کہ جب ہم نکلے ہیں مثلا حج کے لیے تو ہمارے پاس اپنی ضرورت کا سارا سامان ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سامان تو لے لیا، صاحب حیثیت بھی آپ ہیں، بڑا خرچہ خرچہ بھی کر رہے ہیں حج پہ جانے کا، لیکن آپ کے پاس تقویٰ کی کمی ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کے گھر کی خوب نہیں ہے، وہاں جا کے عبادتیں بھی نہیں کرنی، صرف آپ خرچہ کر رہے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے جانے کا، تو یہ بھی حج نہیں ہے۔ پھر عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، یقیناً جو عقل مند ہیں وہ ہی اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، اور وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ سے ڈرنا ہی اصل نیکی ہے۔ اسی وجہ سے ہی ہم عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، اس کے عقاب سے بچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں بچ سکتے جب تک خوف نہیں ہوگا اللہ کا۔ لیسا علیکم، نہیں ہے تم پر، جناح، کوئی گناہ، او تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، فضل، روزی، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے۔ تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اس کا بھی ایک وہ ہے مطلب کہ جب اللہ تعالیٰ نے زاد راہ ساتھ لے چلنے کی نصیحت کر دی، ہدایت کر دی، اور اس کے بعد تقویٰ کا حکم بھی دے دیا، تو اب ایک اور خبر دی کہ جب حج کے موسم میں تم نکلتے ہو اپنے سفر کے لیے، حج کے سفر کے لیے، اس وقت تو لمبا لمبا سفر ہوتا تھا، تو تم تجارت کر سکتے ہو، یعنی کہ آپ اپنے ملک سے کچھ بھی لے کے جا کے وہاں بیچ سکتے ہیں، یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے۔ راستے میں لوگ تجارت کرتے ہوئے جب مکہ پہنچیں گے تو یقیناً وہ خوشحال ہوں گے اور انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، بلکہ وہاں سے بھی وہ چیزیں لے کر آئیں گے۔
زمانے جاہلیت میں کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حج کے ساتھ تجارت کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اکاس، مجنہ، ذوالمجاز، یہ دور جاہلیت کے 3 بازار تھے جو مکہ میں لگتے تھے، اور حج کے زمانے میں لوگ ان بازاروں میں تجارت کرتے تھے، یعنی کہ اپنا سامان اپنے ملکوں سے لاتے تھے اور یہاں بیچتے تھے اور یہاں سے سامان لے کر جاتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد کچھ لوگوں نے اس کو معیوب سمجھا یا مکروہ سمجھا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ تجارت کرنا گناہ نہیں ہے۔ وَإِذَا أَفَضْتُمْ، پس جب تم لوٹو، من عرفات، عرفہ سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے نزدیک، یعنی کہ جب عرفات سے حاجی لوٹتے ہیں پھر انہیں حکم ہو رہا ہے مشعر حرام کے نزدیک اللہ کو یاد کرنے کا۔ وَاذْكُرُوهُ، اور یاد کرو اس کو یعنی اللہ کو، کما جیسا کہ ہداکم، تمہیں ہدایت دی جا رہی ہے۔ وَإِن كُنتُم، اگر تم ہو، من قبل ہی، اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، تو تم اس سے پہلے تھے، ضالین، بھٹکے ہوئے، اگرچہ تم اس سے پہلے بھٹکے ہوئے تھے، یعنی کہ اللہ کی اس ہدایت سے پہلے تم بھٹک گئے تھے۔ اب یہ جو ہے نا، اس آیت میں کچھ باتیں ہیں، میں آپ کو ایک تھوڑا سا نا یعنی کہ طریقہ ڈیٹیل بتا دیتی ہوں، ایک سکیل جو حج کا ہے کہ 8 تاریخ کو، 8 ذی الحج کو مکہ سے نکلنا ہوتا ہے، رات یعنی کہ مغرب سے پہلے پہلے پہنچنا ہوتا ہے مینا میں، رات وہی گزارنی ہوتی ہے، اور جو 9 ذی الحج کا دن ہے وہ عرفہ کا دن ہے، وہاں سے نکلنا ہوتا ہے صبح عرفہ کے لیے، ظہر پلس عصر، یعنی کہ ان دونوں کو ملا کے عرفہ میں پڑھنا ہوتا ہے، اور جتنی مرضی دعائیں مانگو۔ پھر وہاں مغرب کی اذان کے بعد، یعنی کہ مغرب ہو جاتی ہے لیکن نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مغرب کی اذان کے بعد وہاں سے روانہ ہونا ہوتا ہے مزدلفہ کے لیے، اور مزدلفہ میں مغرب پلس عشاء اکٹھے پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر مزدلفہ میں سونا بھی ہے اور عبادت بھی کرنی ہے۔ یہ اس کا ایک حج کا اسکیل ہے۔ اس کے بعد پھر واپس آنا ہوتا ہے مینا کی طرف۔ تو وقوف عرفہ جو ہے وہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، اور یہ بات دور جاہلیت میں بھی انہیں معلوم تھی۔ مزدلفہ میں جو 10ویں تاریخ کی رات ہے، اور اس میں یعنی کہ نماز پڑھنی ہے رات کو، جو نمازیں مغرب اور عشاء کی پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ سو جائیں، پھر تہجد پڑھیں، پھر فجر کی نماز پڑھیں، اور خوب 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 دعائیں کریں، مشعر حرام کے پاس اللہ کو خوب یاد کرنا ہے۔ اس کو بعض مفسرین واجب بتاتے ہیں، یعنی کہ وہ وہاں رہنا اور دعائیں کرنا واجب ہے، کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور جیسا کہ تمہیں ہدایت دی جا رہی ہے، یعنی کہ جو آلائشیں اہل مکہ نے بہت پہلے سے حج کے دنوں میں، حج کے مناسک میں ڈال دی تھی، اب اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں یہ کہ ان آلائشوں کو چھوڑ کر اس طرح سے حج کے مناسک ادا کرو جیسا کہ اللہ ہدایت دے رہا ہے، یعنی کہ ان آلائشوں کو چھوڑنا ہے جو وہ شامل کر چکے تھے حج کے مناسک میں، اب اللہ کی مرضی سے اسے فالو کرنا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ پھر یہاں جو ہے مراد یہ بھی ہے کہ عرفہ سے روانگی ہے، نہ کہ مزدلفہ سے، اور یہاں جو خطاب ہے وہ قریش کے ساتھ ہے بالخصوص، اور عام جو مسلمان تھے دوسرے ان کے ساتھ بالعموم ہے، کیونکہ جب اسلام آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عرفات جانے اور وہاں سے تمام لوگوں کے ساتھ مزدلفہ سے ہوتے ہوئے واپس مینا آنے کا حکم دیا تھا، جبکہ یہ جو اہل عرب تھے، اہل مکہ، یہ جو قریش تھے خاص طور پہ، یہ صرف جاتے تھے عرفات تک اور واپس مڑ جاتے تھے، آگے نہیں جاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم
اس کے کعبہ کے متولی ہیں، ہمارا آگے جانا ضروری نہیں ہے۔ جو عرب کے دوسرے علاقوں سے لوگ آئے ہیں تو وہ سارا جائیں گے اور پھر واپس مینا آئیں گے۔ تو اس بات سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ جیسا اللہ تمہیں ہدایت دے رہا ہے تم ویسے ہی اس کو حج کو کرو، کیونکہ حج کا جو بنیادی کام ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ اچھا، یہ ایک خاص بات حج کی یہ ہے کہ اس میں صرف آپ نے فرائض پورے کرنے ہیں، اور وہ بھی اگر آپ وہاں آ، یہ نماز پڑھتے ہیں، قصر نماز بھی پڑھتے ہیں نا تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم مسافر ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں پوری ہی پڑھتی تھی۔ ہر جگہ صرف فرض نماز پڑھنی تھی، صرف فرض عبادت کرنی تھی، اور یہ ایک بندگی ہے، بلکہ حج کو یوں کہا جائے کہ یہ ایک دیوانگی ہے، یعنی کہ آپ چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں، بس جو اللہ کا حکم ہے اس کو فالو کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں، صرف فرض عبادت کرتی ہے۔ کوئی خاص عبادت، مخصوص عبادت حج کی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، دعا مناجات کریں، جتنی اللہ سے لو لگا سکتے ہیں لگائیں، جو مانگ سکتے ہیں مانگے، بس اس کے علاوہ حج میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اگلی آیت ہے۔ پھر ہے ثم افیضوا، یعنی کہ قریش کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے تم وہاں سے لوٹو، من حیث افاض الناس، جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ قریش کے لوگ وہاں تک نہیں جاتے تھے جہاں تک سب لوگ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کر دیا اس بات سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا گئے پورا آئے، اور قیام بھی میرا میں آخر میں 3 دن کیا، تینوں دن جمی کرتے رہے، یہ آگے میں بتاؤں گی، لیکن مغفرت اللہ کی طلب کرنی ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی کہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، بس جب تم پورے کر چکو، مناسککم، اپنے مناسک یعنی کہ حج کے تمام اعمال پورے کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس ذکر کرو اللہ کا ذکرکم آباءکم، جیسا کہ تم ذکر کرتے ہو اپنے آبا و اجداد کا، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی سخت طریقے سے، اس سے بھی زیادہ طریقے سے اللہ کو یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ، بس لوگوں میں سے کچھ ہیں، میں یقولو، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، عطا کر دے ہمیں یا دے دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، وما لہ، اور نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ۔ جب اعمال حج پورے کر لو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ۔ اب یہ کرتے تھے، اپنے باپ دادا کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کرتے تھے، یعنی کہ جب اعمال حج سے فارغ ہو جاتے تھے تو پھر اکٹھے ہو جاتے تھے مشعر حرام کے پاس، مزدلفہ سے مینا کے پاس، یعنی کہ جمرات جہاں ہے نا، جہاں شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں، اس کے پاس ایک بڑا سارا میلہ لگاتے تھے، اور وہاں اپنے آبا و اجداد کی شان میں بڑے قصیدے پڑھتے تھے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ نے حج کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے سارے مناسک صحیح سے پورے کر لیے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کا ذکر کریں، اس کی تعریف بیان کریں۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے قصیدے کرتے تھے۔ ہم مسلمانوں کو فکری طور پہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، اس کا شکر کرنا ہے، وہی اکیلا حقدار ہے۔ اس لیے جب حاجی جو ہیں کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرتے ہیں، بال منڈواتے ہیں، پھر طواف زیارت کے لیے جاتے ہیں، پھر صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہوتے ہیں، جتنا
عرصہ یہ حج کا ہے، اور پھر مینا میں قیام پذیر ہوتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، یعنی کہ اپنے کسی بزرگ کے ذکر نہ کریں۔ پھر ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی دے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی اب یہ حج کی ساری باتیں کرنے کے بعد یہ آیت کیوں کہی اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ ہم اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ ہم وہاں جا کے بھی دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، استغفار اور ذکر کی کثرت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے یہاں سارا استغفار اور ذکر کرنے کا، اس کے بعد یقیناً یقیناً جب انسان وہاں اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور وہ خوب اس نے دل لگایا ہوتا ہے ذکر میں، استغفار میں، دعاؤں میں، جاتا ہی اسی لیے ہے، تو یقیناً اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی جو امید ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر ان لوگوں کی یہاں مذمت ہو رہی ہے کہ جو جاتے ہیں ساری محنت بھی کرتے ہیں لیکن ان کا مقصود صرف اور صرف دنیا کا حصول ہوتا ہے، تو یقیناً وہ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ وہاں جا کے صرف دنیا نہ مانگے، دنیا سیکنڈ پرائرٹی، تھرڈ پرائرٹی پہ رکھیں، فرسٹ پرائرٹی پہ اپنی آخرت، اپنی نجات رکھیں، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کی بھی۔ سیکنڈ پرائرٹی، تھرڈ پرائرٹی پہ اپنی جو مانگنا ہے دنیا کی چیزیں مانگیں، بلکہ دنیا تو جھونگے میں ملتی ہے، انسان صرف آخرت ہی بہتر مانگتا رہے تو بھی بہترین ہے، کافی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کچھ عرابی لوگ عرفات میں اللہ سے دنیاوی فائدہ مانگتے تھے اور آخرت کا ذکر نہیں لاتے تھے۔ بعض نے کہا کہ مشرکین عرب ایسا کرتے تھے، کسی نے کہا بعض مسلمان بھی ایسا کرتے تھے کہ اپنی دنیا سنوارنے کی دعا کرتے اور آخرت کو فراموش کر جاتے۔ یہ آیت انہی لوگوں کے پیش نظر نازل ہوئی، کہ کسی کے بھی پیش نظر نازل ہوئی ہو، یعنی کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے کہ وہ ایک کریکٹر بتاتا ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں۔ ہمیں اس کی قرآن کی ہر آیت کو اپنے اوپر لینا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس حالت میں ہم کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ انہیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، یعنی کہ جس نے وہاں جا کے صرف دنیا ہی مانگی تو اس کی آخرت کی کامیابی میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے کنفرم کہہ دیا ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، اور پھر یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول بھی کرتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ایسے ہیں، من یقولو، جو کہتے ہیں ربنا آتنا، اے ہمارے رب عطا کر دے ہم کو، فی الدنیا، دنیا میں، حسنت، حسنہ، بھلائی، اچھائی، وفی الآخرتی، اور آخرت میں، حسنہ، بھلائی یا اچھائی، وقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یا سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے۔ اس میں آیا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یعنی کہ حصہ ہے صرف اس میں سے جو اس نے کسب، کمائی کی، حصہ کیوں ہے، ساری کی ساری نیکی کا اجر کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، خیر آگے بتاتی ہوں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی نصیب فرما اور آخرت میں بھی اچھائی نصیب فرما، اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا یا دور رکھ۔ یعنی کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں جمع کر دی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مومنین کی دعا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ امام بخاری رحم اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان یہی دعا کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہی کرنی چاہیے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا آخر کی ساری بھلائیاں جمع کر دی ہیں اور ہر شر سے پناہ مانگ لی ہے۔
پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ اب جو دنیا میں بھلائی ہے تو اس میں ہر خیر کو شامل کیا ہے، اور آخرت میں بھلائی ہے کہ اللہ کی رضا ہو اور اس کی رضا سے ہم داخل جنت ہو جائیں، یہ آخرت کی بھلائی ہے۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ دنیا میں سب سے بڑی حسنہ، سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کسی کو کھانا کھلانا ہوتا ہے شاید۔ نہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا واقعی اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن جو دنیا کی ہدایت پا جانا۔ ہاں، ہدایت، ایمان اور ہدایت۔ جو دنیا کی سب سے بڑی حسنہ ہے وہ ایمان ہے، یعنی کہ جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی اس کو دنیا کی سب سے بڑی بھلائی مل گئی، یعنی کہ اس نے بھلائیوں کے اس راستے پر، سٹیپ پر قدم رکھ دیا۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کو بھلائیاں مل ہی نہیں سکتی، اسی لیے سب سے بڑی بھلائی ایمان ہے۔ اور پھر ایمان کے بعد ہدایت یعنی ثابت قدمی۔ دنیا میں اس سے بڑی کوئی بھی بھلائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی بھی خیر، کوئی بھی بھلائی اس وقت تک خیر نہیں ہو سکتی، اس وقت تک بھلائی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ ایمان اور ہدایت، ثابت قدمی موجود نہ ہو۔ یعنی کہ دولت بھی آپ کے پاس اگر حلال کی بھی ہے اور آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور آپ اس کو جہاں مرضی ہے ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے خرچ نہیں کر رہے، تو وہ بھلائی آپ کے لیے بھلائی تو نہ رہی، نہ دولت جو آپ کو رزق اللہ نے دیا، وہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا۔ اسی لیے ایمان اور اس کے بعد ہدایت، ثابت قدمی، یہ سب سے بڑی بھلائی ہے، کائنات کی سب سے بڑی بھلائی۔ امام احمد اور امام مسلم نے انس بن مالک رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی جو سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی دعا کرنے کی نصیحت کی، یعنی کہ ربنا آتنا، اور اس نے ایسا ہی کیا اور اس کی بیماری دور ہو گئی۔ اچھا، جب میں جاتی ہوں عمرے پہ یا حج پہ گئے تو سوچ لیتی ہوں دل میں کچھ دعائیں، یعنی کہ جیسے ہی میں انٹر ہوں گی تو مجھے یہ مانگنا ہے، اس میں سب سے پہلے میں یہی ربنا آتنا ہی مانگتی ہوں، تاکہ ساری بھلائیاں پہلے بندہ مانگ لے، اس کے بعد جو چھوٹی موٹی دوسری دعائیں ہیں یا اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، یا جو بھی ہے، ہمارے کسی کے اپنے دل کی وہ ہوتی ہے، تو وہ بعد میں مانگے، پہلے یہ دعا مانگ لے، اچھے سے 3 دفعہ ضرور مانگے۔ اور ان لوگوں کو اپنی کمائی کا ایک حصہ ضرور ملے گا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ اتنی اچھی دعا کی اور اس پر ثابت قدم بھی ہوئے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک حصہ ضرور ملے گا۔ اس سے کیا وہ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے لوگوں سے جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن پوری دعا نہیں، اس کا ایک حصہ ضرور ملے گا۔ اس آیت میں کمائی سے مراد دعا کرنا ہے۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان جتنے مرضی اچھے کام کرتا ہے اس کو اس پر بہت خوش نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ جتنی نیکیاں کرتا ہے اس پر بہت پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اس نیکی کا اس کو پورا اجر ملے گا۔ کبھی خلوص کی کمی بھی ہو سکتی ہے، کبھی کوئی نیت میں خرابی بھی آ سکتی ہے، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑی بہت کوئی ریاکاری شامل ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے کیسے کمپیوٹر اور کیسے کیسے کیلکولیٹر ہوں گے جو سیکنڈ میں حساب کر لیں گے، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج کل کے دور میں تو یہ اس آیت پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، جیسی جیسی چیزیں ہم نے سائنس کی اتنی دیکھ لی ہیں۔ وعد کرو اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں۔ گنتی کے چند دن سے مراد 3 دن ہوتے ہیں، کیونکہ پیچھے بھی ہم یہ اسی سورہ میں پڑھ رہے ہیں جب روزوں کی بات ہوئی تھی۔ فمن تعجل،
پس جو کوئی جلدی کرے، فی یومینی 2 دن میں، یعنی کہ جو کوئی 2 دن جلد میں چلا گیا، فلا اثم علیہ، اور اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، ومن تاخر، اور جس نے تاخیر کی، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ جو پورے 3 دن رہا، لمن اتقا، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ متقی ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کی یاد میں مشغول رہو، بس جو کوئی 2 دن میں جلدی چلا گیا، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جس نے جلدی نہیں کی، یعنی 3 دن پورے کیے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس کے لیے جو متقی ہے، یعنی کہ متقی ہونا شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 دن تو رہ رہے ہیں، لیکن تیسرا دن آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کے دل میں پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے، اور تقویٰ سے خالی ہو رہے ہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ 2 دن میں چلے جائیں، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم لوگ اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی یہاں 3 دنوں سے مراد ایام تشریق ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی قول منقول ہے، اور امام مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں، جن کو ہم عید کے دن کہتے ہیں۔ ایک تو 10 ذی الحج کا، پھر 11، 12 اور 13۔ بخاری کی روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مینا میں ہر وقت اور ہر حال میں تکبیر کہتے رہتے تھے، یعنی کہ رمی کے وقت بھی تکبیر کہنا اس میں شامل ہے، جب اس کو پتھر مارے جا رہے ہوتے ہیں شیطانوں کو۔ اچھا، اور اگر حاجی جو ہیں وہ 11 اور 12 کی کنکریاں مار کر مینا سے رخصت ہو جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر 13 کی کنکریاں بھی ماریں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ سنت یہی ہے کہ 13 کی کنکریاں بھی ماری جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر مینا سے 13 کی کنکریاں مارنے کے بعد رخصت ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے، اور وہ 4 دن ہیں، ایک قربانی کا دن اور اس کے بعد 3 دن۔ ابن عمر، ابن زبیر، ابن ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ اور مجاہد، قتادہ وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے۔ اب جس کی بھی ہو، ہمارے لیے ایک صحابی کی رائے بھی کافی ہے کہ ایسے کرنا چاہیے، 3 دن رہنا چاہیے، 4 دن تشریق کے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی 2 دن کے بعد مینا چھوڑ دے گا تو کوئی حرج نہیں، اور کوئی تیسرے دن بھی کنکریاں مارے گا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اس طرح قربانی کے دن کے بعد ایام تشریق 3 دن ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ بس شرط صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک دن اکٹھے ہو کر اللہ کے پاس پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ اللہ ہدایت دے ہمیں۔ اچھا، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جس کی باتیں تمہیں سننے میں بہت پسند آئیں گی، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی کہ آپ حیران ہو جائیں گے، ایسی اچھی اچھی باتیں کرتا ہوگا۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو کچھ اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑالو ہے۔ خصام کا لفظ دشمن کے لیے آتا ہے، یعنی کہ پکے کٹے دشمن کے لیے۔ اور کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جس کی باتیں دنیاوی زندگی میں آپ کو بہت پسند آئیں گی، اور وہ اللہ کو اپنے دل کی صداقت پر گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ بدترین جھگڑالو ہے، یعنی کہ لڑاکا ہے یا جھگڑالو ہے یا دشمن ہے، جو بھی کہتے ہیں۔ ابن جریر نے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریق ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، حالانکہ وہ دل سے کافر تھا، یعنی کہ منافق ہی ہو گیا نا،
ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑایا تھا۔ بہرحال مشہور قاعدے کے مطابق کہ قرآن و سنت سے استفادہ کے لیے جو بات یوز ہوتی ہے وہ عمومی ہوتی ہے، خصوصی سبب نہیں ہوتا اس کا، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ آیت صرف اس بندے کے بارے میں ہے تو پھر ہمارے لیے اس کا پڑھنا یا اس پر عمل کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ آیت ہر اس انسان پر صادق آئے گی جو اس کریکٹر کا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ایک کریکٹر ہے جو اسلام کو عقیدے کے طور پر اور منہج حیات کے طور پر قبول نہیں کرے گا، وہ اس آیت کے زمرے میں آئے گا، یعنی کہ وہ صرف اور صرف اپنے ایمان کا اعلان دنیا کی خاطر کرتا ہوگا، بھئی میں مسلمان ہوں، تو وہ اس آیت کے زمرے میں آئے گا۔ اب اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو یعنی کہ یعجب کا، یعنی کہ جس پر آپ حیران اور ششدر ہو جائیں۔ اس میں یہ تھا کہ منافقین کچھ ایسے تھے جو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے چگڑی چپڑی باتیں کرتے تھے اور اپنے اس قول پر اللہ کو گواہ بھی بناتے تھے، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا عربوں میں یہ رواج بھی ہے، واللہ واللہ کہتے ہیں، یعنی کہ ہاں اللہ کی قسم یہ بات ایسی ہے، یہ ہر وقت نہیں کہنا چاہیے۔ اور حالانکہ جب وہ اس کریکٹر کا انسان جو یہ قول و فعل میں جس کے تضاد ہے، وہ اپنے اس قول و فعل کی تضاد پر اللہ کو گواہ بھی بنا رہا ہے اور باطل کو حق دکھانے کے لیے بدترین جھگڑالو بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی تھی۔ ایک ہے جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، اور جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پر لڑائی پر اتر آتا ہے۔ تو بس یہ بھی وہی شخص ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب لوٹتا ہے، سعى فی الارض، فساد پھیلاتا ہے زمین میں، لیفسد، کہ فساد پھیلائے، فیہا اس میں، ویہلک، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب آپ کے پاس سے لوٹتا ہے، یعنی کہ پھر کے مڑ کے جاتا ہے، سعى، کوشش کرتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیفسد، کہ فساد پھیلائے، فیہا اس میں، ویہلک الحرث، اور ہلاک کرے کھیتی کو، والنسل، اور نسل کو، یعنی کہ جانوروں کو، جاندار چیزوں کو، واللہ، اور اللہ، لا یحب الفساد، نہیں پسند کرتا فساد پھیلانے والوں کو۔ یعنی کہ جب وہ منافق جو بھی اس کریکٹر کا انسان ہے وہ مسلمانوں کے پاس سے غیر مسلموں کے پاس جاتا ہے تو اس کی اصل خباثت جو ہے اندر کی وہ اس وقت ظاہر ہوتی ہے، اور ایمان کے بارے میں لوگوں کو شبہ پیدا کرتا ہے، لوگوں کے ایمان کے بارے میں، اور کفر کی طاقت کے لیے سازشیں کرتا ہے، اور مسلمانوں کی ہر طرح کی بربادی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ کھیتی اور مویشی جو ہلاک کرنے کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو برباد کر دینا۔ اس وقت جو لوگ تھے، اب ہے نا اتنی بڑی بڑی بلڈنگز اور مالز اور ڈیمز اور پتہ نہیں کیا کیا، اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھی، اس وقت لوگوں کی کل کائنات ان کے زمینیں، کھیتی اور ان کے جانور ہوتے تھے، تو یعنی کہ کل بربادی کر دینا اس کو پسند ہے، ایسے کریکٹر کو۔ اللہ تعالیٰ فتنے اور فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کر بڑا گناہ ہے، کیونکہ قتل جب ہوتا ہے تو وہ صرف ایک انسان کا ہوتا ہے، جو فتنہ ہوتا ہے وہ تو بہت عرصے تک انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھتا ہے، ایک نسل سے دوسری نسل تک۔ وَإِذَا، اور جب قیل لہ، اس سے کہا جاتا ہے، اتق اللہ، ڈرو اللہ سے، اخذتہ العزت، جما دیتا ہے اس کا وقار، یعنی کہ اس کو اس کا وقار جما دیتا ہے، بالاثم، گناہ پر،
فحسبہ جہنم، پس اس کے لیے جہنم ہے، وبئس المہاد، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے گناہ پر جما دیتا ہے، بس جہنم اس کے لیے کافی ہے جو برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو وہ فاسق فاجر انسان ہے، اس کو لوگ ڈراتے بھی ہیں، اللہ سے ڈرنے کا کہتے بھی ہیں، تو وہ یعنی کہ اپنے جو قول و فعل ہے، جو اعمال ہے، اس میں قول و فعل کے تضاد سے بچ جائے تو وہ کبر و غرور سے پھٹ پڑتا ہے اور نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ ایسا انسان کبھی نصیحت قبول نہیں کرتا، اور ایسے لوگوں کا انجام اللہ نے کیا بتایا ہے کہ ان کے کفر اور ان کے نفاق اور ان کے کبر و غرور کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم دے گا، اور جو بہت برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے وہی کافی ہے۔ اور یہ حاکم نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ جواب میں کہے کہ تو اپنی فکر کر۔ دیکھیں، اب یہ عام سینٹینس ہے جو ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان بیچ دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے نقشے قدم کی، انہ بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو مبین کھلم کھلا دشمن ہے۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان بیچ دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، وَإِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی کہ نماز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میری ہر چیز اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی کہ ایسا انسان جو اپنا سب کچھ لگا دے اللہ کے لیے۔ اب یہ اس پر یہ ہے کہ اس کی جتنی استطاعت ہے کہ اس نے ایسا کرنا ہے، یعنی کہ اگر اس نے ایسا کرنے کی نیت بھی کر لی ہے، وہ اس پر سلو جا رہا ہے، تیزی سے نہیں وہ سب کچھ کر رہا، لیکن پھر بھی اس نے نیت کر لیا اپنا سب اللہ کی راہ میں ڈالنے کی، یعنی کہ اپنا وقت، اپنی جان، اپنی صحت، اپنی جوانی، اپنی زندگی، اپنی اولاد، مال، سب کچھ، تو چاہے وہ سلو کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس نے یہ سٹیپ اٹھا لیا ہے اللہ کی خاطر، تو اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اب منافقین کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب جہنم کی آیتیں آتی ہیں اس کے بعد جنت کا ضرور ذکر آتا ہے، یا جنت کی آ رہی ہیں جہنم کا آتا ہے۔ اسی طرح منافقین کی صفات کے بعد مومنین کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ بندہ مومن جو ہے وہ منافقین والی صفات سے بچے اور مومنین والی صفات کو 100% فالو کرے، اور وہ اپنی صفات اگر کمزور بھی ہیں تو ان کو آگے بڑھانے کی یا پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت صہیب رومی رضی اللہ کے بارے میں نازل ہوئی جب مکہ سے ہجرت کر کے وہ جا رہے تھے تو کفار نے انہیں گھیر لیا تھا کہ اپنا مال، اسباب، ہر چیز ہمیں دے کر جاؤ تو تمہیں جانے دیں گے ورنہ نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے اپنا سب کچھ اہل مکہ کے حوالے کر دیا تھا اور خالی ہاتھ وہ مدینہ پہنچے تھے، اور ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا رابحہ صہیب، رابحہ صہیب، یعنی کہ تمہیں بہت مبارک ہو یا خوش آمدید جو بھی۔ یہاں بھی پھر وہی بات آئے گی کہ قرآن و سنت سے استفادہ کرتے وقت یہ بات ہوتی ہے کہ یہ عمومی لفظ جو ہوتا ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، خصوصی لفظ کا نہیں۔ یہ آیت بے شک ان کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یہ آیت ہر
مجاہد فی سبیل اللہ پر لازم آتی ہے، یعنی کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان و مال کی قربانی پیش کرتا ہے تو یہ آیت اس پر لازم آتی ہے۔ اور آگے یہ ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ نا آمنو ادخلو فی السلم کافہ، یعنی کہ پورے کے پورے داخل ہو جائے، یعنی کہ اللہ کے ایک احکام کی نفی اس کی کل کی نفی ہوگی۔ یہ بات آپ اپنے دل میں ذہن اچھی سی بٹھا لیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اسلام کو اس کی تمام جزیات و تفاصیل کے ساتھ قبول کریں، اس طرح نہ ہو جائیں کہ اپنی خواہش نفس کے غلام ہوں، یعنی کہ جو بات ان کی خواہش کے مطابق ہو قرآن حدیث سے تو وہ تو لے لیں، اور جو خواہش کے مطابق نہ ہو اس کو چھوڑ دیں، اور یہ کہیں کہ جی خاندان کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ خاص طور پہ ہم جو غلط حرکتیں کرتے ہیں وہ ہم اپنے فنکشنز پہ کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے شادی بیاہ ہے یا جو بھی کوئی ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں، وہاں اسلام کی بڑی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوتی ہیں، صرف اس لیے کہ دنیا والے کیا کہیں گے۔ اسلام کا تقاضا کیا ہے کہ ہر خواہش مسلمان کی اس کے دین کے تابع ہو، جن اعمال خیر کو وہ کر سکتا ہے انہیں کرے، جنہیں نہیں کر سکتا ان کے کرنے کی کوشش کرے، اور جتنی اس کے اندر قدرت ہے نیت رکھے کہ میں اس کو ضرور کروں گا یا کوشش کروں گا یا کر سکتا ہوں کوشش کروں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر دے گا۔ اسلام پر آدمی اس وقت پورے کا پورا گامزن ہو سکتا ہے جب وہ شیطان کی مخالفت کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ ہمیں پتہ ہے ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا، پہلے دن سے اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، تو وہ کیا ہمیں جنت میں جانے سے روک نہیں رہا؟ ہر انسان کو روک رہا ہے، لیکن اب ہم یہ کہیں کہ ہم بڑے پار صاحب بن گئے ہیں یا بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنی ہماری کوشش ہو سکتی ہے اپنی حد تک اس کوشش کو تو کریں نا، یعنی کہ لیم ایکسکیوزز لاجکس تو نہ بنائے کسی بھی گناہ کے کرنے پر، گناہ کو گناہ تو سمجھے، جہاں یہ بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے کھلی بغاوت کی تھی، کھلی عداوت کی تھی، انہیں جنت سے نکلوایا تھا، تو یقیناً وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں جنت سے جانے سے روکتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ فرما دیا کہ جو کوئی بھی شیطان کی اتباع کرے گا تو یاد رکھے کہ اللہ بڑا ہی قدرت والا ہے، یعنی کہ اس کے انتقام سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، اور وہ بڑی حکمت والا ہے، کیونکہ اس کا کوئی کام، کوئی حکم حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے، اور اللہ کے قہر سے، اس کے عذاب سے بچنا ناممکن ہے اگر انسان شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آیت میں ایمان والوں سے مراد اہل کتاب کے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول تو کر لیا تھا، لیکن تورات کے بعض احکامات کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے۔ یہ فتتمعون بعض الکتاب وتکفرون ببعض، ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ وہ تورات کے بعض حصوں کو مانتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ پورے دین محمدی کو قبول کرو، اس میں سے کسی حکم کو نہ چھوڑو، اور تورات پر اب صرف تمہارا ایمان لانا ہی کافی ہے، یعنی کہ یہ یہودیوں کو بھی ساتھ ہی یہ بات کہی جا رہی ہے، یا کوئی بھی اہل ایمان اہل کتاب تھے، کہ یہ کہ اسلام کو پورے کا پورا مانے اور اس کتاب پر صرف ایمان لانا کافی ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، بس اگر تم پھسل جاؤ، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتکم البینات، جبکہ آ چکی تمہارے پاس روشن دلیلیں، روشن نشانیاں، کھلی نشانیاں،
فَعَلَمُوا پس جان لو ان اللہ بے شک اللہ عزیز حکیم زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ بس اگر تم اپنے پاس کھلی نشانی آ جانے کے بعد بھی راہ حق سے پھسل جاؤ گے تو یقین جانو کہ اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اس آیت میں جو وعید آ رہی ہے اس کا تعلق بھی قیامت کے دن سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ ان کا عناد یعنی دشمنی اور ان کی جو مخالفت ہے وہ حد سے بڑھ گئی ہے۔ اب انہیں قیامت کا انتظار کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ آئے گا۔ اچھا اگلی آیت ساتھ ہی کر لیں۔ حال ينظرون الا ان یاتیہم اللہ، حال کا مطلب ہے کیا، ينظرون وہ انتظار کر رہے ہیں، الا مگر ان کہ یاتیہم اللہ کہ آئے اللہ ان کے پاس، فی ظلل بادلوں میں، سائے میں، من الغمام بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ اور فرشتے، وقوضی الامر اور فیصلہ کر دیا جائے حکم کا، فیصلہ جو معاملہ ہے اس کا حکم دے دیا جائے، فیصلہ کر دیا جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کی طرف تمام، بالآخر ہر چیز اللہ کی طرف، تمام امور، تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں۔ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائبان میں عذاب لے کر آ جائے اور فرشتے آ جائیں اور ان کے معاملے کا فیصلہ ہو جائے اور تمام امور بالآخر اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے یا لوٹائے جاتے ہیں، جیسے بھی کہیں۔ اب یہ وعید آ گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے پورے جاؤ جلال کے ساتھ حاضر ہوگا اور صرف اس دن اس کی بادشاہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم کہ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے، اور اسی کے اوامر نافذ ہوں گے، وہی تمام امور میں تصرف کر رہا ہوگا، تمام مخلوق اس کے سامنے اس دن بلا تفریق سرنگوں ہوگی، اور اس دن کی ہولناکیاں اس قدر بڑی ہوئی ہوں گی کہ ظالموں کے دل دہلے جا رہے ہوں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے کفر کا مزہ چکھائے گا۔ بے شک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے آنے کی صفت استعمال کی ہے۔ کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے استوا کی، نزول کی صفت ثابت کی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں متعدد صفات احادیث میں بیان کی ہے۔ اب ان تمام باتوں کے بارے میں، تمام صفات کے بارے میں سلف الصالحین کا منہج یہ رہا ہے کہ ہم بھی انہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور مخلوق کی صفات کے ساتھ انہیں تشبیہ نہیں دیتے، اور نہ ہی مخلوق کی کسی صفت کو اس کے مثال کے ذریعے پر استعمال کرتے ہیں، اور نہ ہی صفات کی ہم تعویل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہوا عرش پر، اٹ مینس کہ استوا ایک کیفیت ہے، وہ بیٹھنا بھی ہو سکتا ہے، وہ کھڑے ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نزول کے بارے میں ہوا، یہاں اللہ کے آنے کے بارے میں ہوا، وہ کس سٹائل میں آئے گا، اس کا کیا ہیبت ہوگی، کہیں یہ آیا کہ عرش اللہ کا 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی جب، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اور کیا چاہیے، یا کچھ اس طرح کی بات ہے، مجھے ایگزیکٹ حدیث یاد نہیں آ رہی، تو وہ کہے گی کہ اور بھی ڈالیں، وہ بھڑکتی رہے گی، منہ اس کا کھلا رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا پاؤں نہیں رکھ دیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں احادیث میں ہم نے پڑھی ہیں۔ لیکن جو باطل فرقے ہیں، یعنی کہ ہم جو ہیں، ہم یہ نہیں، ان کو کسی مخلوق کی صفات سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی مثال کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی ہم اپنی مرضی سے کوئی تعویلیں بیان کرتے ہیں، گناہ ہے یہ، یعنی کہ کفر میں، شرک میں آ جائے گا۔ لیکن باطل فرقے ہیں بعض ایسے جنہوں نے ان کو اللہ کی صفات کو تسلیم نہیں کیا اس طرح سے جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے ثابت کیا ہے۔
حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اہل سنت بالاجماع اللہ کی ان تمام صفات کو مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں یا سنت میں آیا ہے، ان پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی فی الحقیقت صفات ہیں، مجازن نہیں ہے، لیکن ہم ان کی کیفیت نہیں جانتے۔ بے شک لیکن جو وہ ہیں باطل فرقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان جو صفات ہیں ان کا حقیقی معنی مراد نہیں۔ بہرحال اللہ واللہ عالم، وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومرضا غیر مخزٍ ولا فاضل، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، میرے مولا، میرے داتا، تمام حاضرین محفل پر اپنی رحمتوں کی خاص الفاظ بارش کرنا۔ یا اللہ ہم سب کے احوال درست فرما دے میرے مولا، اپنے پیارے بندوں میں، اپنے نیک بندوں میں ہم سب کا شمار کر دے۔ یا اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، ان کو اپنا بندہ بنا دے۔ یا اللہ کامیابیوں کامرانیوں سے نواز میرے مولا، میرے بچے سفر پہ ہیں، یا اللہ ان کی خیر، سارے کام آسان کر دینا میرے بچے کے۔ یا اللہ نیک صالح ساتھی دے، محبت کرنے والے، عزت احترام کرنے والے، ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والے ساتھی دے ہمارے بچوں کو۔ یا اللہ آنے والی نسلیں بھی ایمان پر قائم ہوں، ہدایت پر قائم ہوں۔ یا اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ یا اللہ عالم اسلام کی خیر ہو، پاکستان کی خیر ہو، میرے مولا ہمیں نیک لوگوں کی قیادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کی قیادت نصیب فرما۔ پاکستان میرے مولا تیرے نام پر حاصل کیا گیا، اس کی خیر کرنا، اس کی لاج رکھنا۔ یا اللہ اس کی راج رکھنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق دے۔ یا اللہ ہمیں بدعتوں سے بچا، اخلاقی خرابیوں سے بچا، میرے مولا ہر طرح کی بیماریوں سے بچا، جسمانی، اخلاقی، روحانی، ہر طرح کی بیماریوں سے بچا لے میرے مولا۔ ہمارے شوہروں کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھنا، دنیا میں عزت دے، انہیں آخرت میں عزت دینا، میرے مولا ہمارے والدین کی مغفرت فرمانا، جو وفات پا گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور جو حیات ہیں یا اللہ انہیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندگی دے، کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمارے والدین کو بھی، ہمیں بھی، اور ہماری آنے والی نسل کو بھی۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، یا اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔